اب ایک مسلمان کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے بھی وقت کو مینج کرنا ہے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ مختلف شعبے ہیں اور ہر بندے کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا. بعض اوقات بندے کا ایک سیکنڈ کے حساب سے اس کو مینج کرنا پڑتا ہے, ایک منٹ کے حساب سے کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات تھوڑا کھلا ڈھلا مینج کرتے ہیں. تو وقت کو مینج کس طرح کریں, یہ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں آج کل نا ایک جملہ بڑا بولا جاتا ہے, وقت نہیں ہے. یہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھو وقت نہیں ہے. جی جی بالکل. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں. آپ نے دیکھو کئی لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے. یہ کون کہتا ہے؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ وہ بندہ جس کے پاس پیسہ ہے, آپ نے کبھی نہیں اس کے منہ سے سنا ہوگا کہ مہنگائی بہت ہے. اس کی صحت پہ کیا اثر ہے؟ صحیح. تو جو کہتا ہے نا وقت نہیں ہے, اس کو وقت مینج کرنا نہیں آتا ہے. اچھا, وقت بہت ہے اس کے پاس. وقت بہت ہے اس کے پاس. اگر وہ مینج کر لے تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. جی, یہ آسان بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ یہ پہلے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے. جی. اب دوسری بات, وقت کو مینج کرنے کے لیے جو محققین علماء نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے انسان اپنی طبیعت میں سنجیدگی کو پیدا کرے. بہت اچھا, اس سنجیدگی کو آپ احساس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اندر احساس پیدا کرے. اس کو آپ کمر کسنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور کرنا ہی کرنا ہے, اس کو لازمی ٹارگٹ کے طور پہ لینا ہے. جب تک یہ سنجیدگی اس کے طبیعت میں نہیں آئے گی تو یہ ٹائم کو مینجمنٹ کر ہی نہیں سکتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, دوسرے نمبر پر محققین کہتے ہیں کہ صحیح اہداف کا تعین کرے. صحیح, کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کام کرنا ہے اس کے اندر میں کوئی ایسے ٹارگٹ بناؤں کہ میں دنیا بھی اللہ رسول کی رضا کے مطابق حاصل کر لوں اور دین بھی ساتھ ساتھ میرا چلتا رہے. کیا کہنے ہیں, سبحان. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. جیسے کوئی بندہ کہتا ہے میں نے سیر کرنی ہے تاکہ میری طبیعت ٹھیک رہے. بالکل کیجیے آپ سیر, لیکن ساتھ میں اپنا ہدف یہ بھی رکھیں کہ میں نے چلتے ہوئے فضول باتیں نہیں کرنی. اپنے کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا کے میں نے گانے قوالیاں نہیں سننی, بلکہ ہاتھ میں تسبیح لے کر میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا تاکہ میری سیر بھی ہو جائے, دنیاوی کام بھی ہو جائے, جسمانی کام بھی ہو جائے اور ساتھ میں دینی کام بھی ہو جائے. بہت اچھے مصعب, بہت اچھے. صحیح اہداف کا تعین, یہ مطلب ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ میں دروازہ کھول رہا ہوں, باقی وہ لائبریری میں سے خود ڈھونڈ کے سارے اپنے اہداف کو درست کر سکتے ہیں. بہت اچھے. تیسری بات جو محقق علماء نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عقل مندانہ ترجیحات ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جملہ امور پر غور کریں اور اس میں دیکھیں کہ کون سے کام ہیں جو میرے اوپر لازم و ضروری ہیں, جو میں نے کرنے ہی کرنے ہیں. ان کو آپ ایک طرف کریں اور پھر ان کی اہمیت کے مطابق ان کو پہلے ٹائم دیں اور جو اس کے بعد ہے ان کو بعد میں دیں. آپ ہمارے اسلام کا مزاج بھی دیکھیں تو نماز فرض ہے لیکن ساتھ میں نفل بھی رکھی گئی ہے. جیسے کوئی بندہ اگر فرائض نماز نہ پڑھے اور نوافل پڑھتا رہے تو آپ حضرات علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس بندے کو حکم یہ ہے کہ نوافل سے پہلے اپنی قضائیں مکمل کر. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ضروری کاموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, غیر ضروری کاموں کو کیا جاتا ہے. وہ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے دین نے ہماری اس شعبے میں بھی تربیت کی ہے کہ ترجیح ہماری عقل مندانہ ہونی چاہیے. اور یہ ہمارے کسی بھی شعبے میں آپ نے ہر شعبے کی بات کی ہے تو وہ خود دیکھیں. چونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں تو آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لباس زیادہ ہو یا تھوڑا ہو جائے تو وہ پیر بن جاتا ہے. بس اوقات غسل 6 مہینے نہ کرے تو پھر بھی پیر بن جاتا ہے. تو سنگل کڑے پہن لے تو پھر بھی ایک ڈرامہ تو ہے نا. ان لوگوں نے دین کو شرمندہ کیا ہے لیکن یہ رسوا ہوں گے. علماء حق یہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرک میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو اس کے اوپر بیٹھ کر یہ آواز حق بلند فرما رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی دکان تو چلنے والی نہیں لیکن جاہل بہرحال ان کا شکار ہوتے ہیں. لیکن حقیقت حال جو ہے علماء وہ بیان کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں ایک پیر فوت ہوتا ہے, میں اس پر کلام نہیں کرتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس پر نہیں میں کلام کرتا, لیکن سوا مہینہ کا ختم, ساڑھی پنجابی سوا مہینے کہتے ہیں نا جی, سوا مہینہ کا ختم جڑا ہوتا ہے نا, مطلب 40ویں کا ختم, اس سے پہلے تقریباً 1 کروڑ روپیہ مزار پہ لگ چکا ہوتا ہے. یہ ہماری غلط ترجیح ہے. یہ عقل مندانہ ترجیح نہیں ہے. عقل مندانہ ترجیح یہ تھی کہ جیسے ہمارے سلف صالحین کرتے تھے, مدرسہ بناؤ, مسجد بناؤ, جو ہمارا نظام تعلیم و تعلم ہے اس کو صوفیانہ رنگ کے اندر لے کے آؤ اور چلانا شروع کرو. بہت اچھے. لیکن ہماری عقل مندانہ ترجیحات نہیں ہوتی. میں نے ایک اپنی ذاتی حوالے سے اور ایک اپنے شعبے کے حوالے سے میں نے مثال دی ہے. جیسے یہ مزارات بنانے والی, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزار بنانا نہیں چاہیے. صحیح بندہ ہو, اصلی بندہ ہو, مزار بنانے میں کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. لیکن جو ہم نے تاریخ پڑھی ہے اس کے اندر اگر دیکھے تو ساتھ میں مسجد اور مدرسہ بھی تھا.
ساتھ کے اندر جو ہمارا خان کا ہی نظام ہے اگر اس کو ہی دیکھ لیں، بیک وقت وہ تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بھی ہوتا تھا، تربیت کا مرکز بھی ہوتا تھا، وہ ایک شفا خانہ بھی ہوتا تھا، وہ عزتوں کا محافظ بھی ہوتا تھا، وہ جتنے آنے والے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے بہترین مسافر خانہ بھی ہوتا تھا. آپ ایک چیز کو دیکھیں تو سب چیزیں وہاں پر نظر آتی تھی، لیکن آج وہ نہیں ہے. تو جو عقل مندانہ ترجیحات ہیں، یہ تیسرے نمبر پر محققین علماء نے لکھا کہ وہ بندے کو تعین کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو میں نے پہلے کرنی ہے. اچھا، اس میں بس اوقات کوئی چیز ایمرجنسی بھی آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ آج آپ نے کہا کہ میں نے یہ 2 کام کرنے اپنے گھر کی یہ سیٹنگ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج گھر والوں کے لیے یہ کام کرنے ہیں. آپ نے کوئی 2 کام کر لیے، آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے تو اس سے زیادہ پہلے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو جو ایمرجنسی والے کام ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا، یہ یاد رکھ لیجیے. لیکن جتنے امور ہوتے ہیں ان کے اندر محققین کہتے ہیں سب سے پہلے ان کی اہمیت دیکھیں. جب اہمیت آپ کے سامنے ہوگی تو پھر آپ کام وہ پہلے کر پائیں گے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.